السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے بھائیوں، میں آپ کے سامنے حافظ عبدالعظیم ربانی مخاطب ہوں۔ یوٹیوب پر ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے خصوصاً میری نئی حمد و نعتیں اور تمام علماء کرام کی تقریریں سننے کے لیے احسن سیڈی سینٹر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ اور اس کے علاوہ ہر پروگرام لائیو دیکھنے کے لیے فیس بک پر احسن سیڈی سینٹر کے پیج کو لائک کیجئے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کی یہ تقریب جس غرض و غایت کے لیے منعقد کی گئی ہے وہ طلباء جو 8 سے 8 سال پہلے اس درسگاہ میں حصول علم کے لیے داخل ہوئے تھے، آج الحمدللہ وہ اپنی منزل مراد کو پا رہے ہیں۔ اور مدارس میں ہمارا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب ان طلباء کو آخری حدیث کا درس دیا جاتا ہے، استاد بخاری شریف تک ان کو پڑھاتے ہیں، پھر ایسی معروف حدیث کے عنوان سے خدمات انجام دینے والی شخصیت کہ ہمیں نہ صرف بخاری شریف کی آخری حدیث کے بارے میں بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ابواب کے تراجم، ابواب کی ترتیب، ان کا انداز، ان کا اسلوب، علمی طور پہ آج وہ بچے جو طالب علم سے ابھی ایک حدیث پڑھنے کے بعد الحمدللہ عالم بن جائیں گے، تو اس کے لیے اس دفعہ انتخاب ہم نے کیا شیخ الحدیث جناب حافظ محمد شریف صاحب فیصل آبادی کا۔ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں اور اب وہ ان طلباء کو آخری حدیث پڑھانے کے بعد علماء کا خطاب اور درجہ جو ہے وہ دینے والے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ استاد حافظ محمد شریف صاحب تشریف لائیں، بچوں کو بخاری شریف کی آخری حدیث جو ہے وہ پڑھائیں بھی اور اس درس بھی ارشاد فرمائیں۔ جناب حافظ محمد شریف صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد
فقال سيد الفقهاء والمحدثين وأمير المؤمنين في الحديث وأفقه أهل زمانه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في آخر كتاب التوحيد والرد على الجهمية باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. گرامی قدر محترم و مکرم علماء و مشائخ اور خصوصاً ہمارے بہت ہی قابل قدر الشیخ المکرم مفتی جماعت اور محدث وقت مولانا عبید اللہ عفیف حفظہ اللہ وسلمہ وبارک فی علمہ وعملہ وشفاہ وعافاہ من کل سوء ومکروہ، اور تمام علماء کرام، سامعین محترم، اور خصوصاً عزیز اور بہت ہی پیارے وہ طلبہ جو علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں۔ حقیقت ہے کہ مجھے اس جامعہ میں اور اس مسجد میں پہلی دفعہ کچھ کلمات کہنے کا موقع ملا، اور یہ بھی میرے ایک بچپن کے ساتھی قرآن مجید کے حفظ سے لے کر جامعہ محمدیہ گجرانوالہ کی آخری سبق تک محترم حافظ عبدالغفار روپڑی حافظہ اللہ تعالی، ان کے حکم کو میں ٹال نہ سکا، اس لیے کہ بچپن کی یادیں اور محبتیں وہ بہت گہری ہوتی ہیں۔ تسلت اعمایات الرجال عن الصبا ولیس فؤادی ان ہوا کا بمنسلی، ویسے وہاں تو ان ہوا کی ہے، مجھے بسا اوقات یہاں گفتگو کا حکم ملتا رہا، لیکن میرے اوپر اس جامعہ کی اور اس جگہ کی ہیبت مجھے اجازت نہ دیتی رہی کہ میرے جیسا ایک کوتاہ کار، کم علم ایسی جگہ پر درس دے کہ جہاں محدث زماں اور عظیم مفتی اور جماعت اہل حدیث کے عظیم محسن اور بہت ہی محقق اور راسخ علم نبوت کے وارث، میری مراد مولانا و سیدنا مولانا حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، جن کا نام سنتے ہی علم و فقاہت سے جبینیں جھک جاتی ہیں، اور انسان کوئی چیز بولتے ہوئے بھی بہت احتیاط کرتا ہے، لیکن آپ حضرات کی زیارت اور اس مبارک موقع میں شرکت کی وجہ سے میں حاضر ہوا ہوں، اور اس نیت سے
کہ اپنے محترم استاذونا و شیخونا جلیل القدر اس دور کے ہمارے عظیم محدث مولانا عبید اللہ عفیف حفظہ اللہ وعافاہ وشفاہ وبارک فی علمہ وعملہ، ان کو کچھ اپنا سبق سنا سکوں تاکہ کوئی چیز اس میں غلط، خطا اور ناقص ہو تو ان کی ہمیں رہنمائی مل جائے۔ یاد رکھیے، یہ جو عظیم کتاب جس کو پڑھ کر ہمارے طلباء سند فراغت اور سند فضیلت حاصل کرتے ہیں، یہ حدیث کی کتاب ہے، صرف حدیث کی نہیں بلکہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، اس کے اندر قرآن کریم کی تفسیر بھی ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ بھی ہے، زہد اور سلوک، تزکیہ نفس اور آداب کے اس کے اندر ابواب بھی ہیں، اور غزوات اور کتاب الجہاد کے مسائل بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے یہ کتاب الجامع ہے، اس کا نام الجامع الصحیح۔ اس کتاب کو لکھنے والا اس کائنات کی وہ شخصیت ہے کہ جن کو ابن عابدین شامی جیسے لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معجزہ قرار دیا ہے کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معجزہ ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں اور آپ کی امت میں اس طرح کا بے مثال اور عدیم النظیر شخص کہ جس کے ذریعے اللہ عز الجلال نے امت پر احسان کیا ہو، اور وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ اگر ان کے فضائل و مناقب شروع کریں تو پھر کتاب کے متعلقہ چیزیں رہ جاتی ہیں، اس لیے میں الجامع الصحیح کے بارے میں اور آخری حدیث کے بارے میں ہی اپنی گزارشات کو مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کو اللہ عز الجلال نے یہ شرف دیا۔ کتابیں تو قرآن مجید کے بعد بہت سی لکھی گئیں، اور صحیح بخاری سے پہلے بھی لکھی گئیں، بعد میں بھی لکھی گئیں، اور آج تک لکھی جا رہی ہیں۔ حدیث کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے حدیث کو لکھا جاتا رہا، اور آپ اگر عزیز طلبہ یہ حوالہ لکھ لیں کہ دراسات فی الحدیث النبوی میں، یہ کتاب کا نام ہے، 56 صحابہ کرام کے نام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ 56 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی، یہ بالکل جھوٹ، دجل اور دھوکہ ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی اسی طرح ہوئی جس طرح قرآن مجید کی حفاظت ہوئی، کتابت کے ذریعے
اور حفظ کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو قرآن کا بیان ہے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، اللہ نے یہاں 3 ذمہ داری، 3 ضمانتیں اپنی طرف سے دیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جمع، کہ اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے وَقُرْآنَ ای تلاوتہ علی لسانک، کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت آپ کی زبان پر جاری کریں گے۔ اور وہ قراء کرام جانتے ہیں جن کو تجوید اور قرات کا علم ہے کہ وقرآن آج بھی اسی لہجے میں انہی حروف پر اور انہی قراءات پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے جن الفاظ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کی تلاوت ہوئی۔ اگر آپ قراء کرام سے بعض قراتوں میں مالک یوم الدین سنتے ہیں تو اسی طرح یہ لفظ آپ کی زبان سے بھی ادا ہوا، اور اگر آپ قراء کرام سے مالک یوم الدین سنتے ہیں تو یہ بھی لسان نبوت سے اسی طرح ادا ہوا۔ اگر آپ قراء کرام سے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سنتے ہیں تو اسی طرح لسان نبوت سے ادا ہوا۔ اور اگر آپ امالے کے ساتھ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ یہ سنتے ہیں تو یہ بھی وقرآن کی ضمانت اور تعبیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اسی طرح ادا ہوئی۔ اور تیسری ضمانت اللہ کی یہ ہے ثم ان علینا بیانا، کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کا بیان بھی آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اور وہ بیان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی احادیث لکھیں صحابہ کرام کے دور سے لے کر تابعین کے دور سے لے کر محدثین کے دور تک، ان میں سب سے صحیح ترین کتاب اگر امت نے شرف دیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اصح الکتب، یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آج تک یہ شرف کسی اور کو نہ مل سکا۔ بھائی دیکھیے، چائنا بہت مشہور ہے کہ وہ نقلی چیزیں بڑی جلدی تیار کر لیتا ہے، ایسے ہے نا؟ اور ایک طرح کی نقل نہیں، پتہ نہیں کئی طرح کی نقلیں تیار کر لیتے، اور کئی لوگوں کو صبح یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چائنا کی ہے، جرمن کی ہے، جاپان کی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے یہ میزہ اور یہ خصوصیت صرف اور صرف امام بخاری رحمہ اللہ کو دی اور جامع الصحیح کو دی کہ چلو ان سے پہلے تو اس طرح کی کوئی کتاب نہ لکھ سکا تو ان کے بعد کوئی نقل مار کے اسی طرح کی کوشش کر لیتا کہ اس طرح کی بن جائے۔ کوشش کی لوگوں نے، اور کہتے ہیں جی آپ کے پاس اگر الجامع الصحیح ہے تو ہمارے پاس معانی الآثار ہے امام طحاوی کی، اور جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شرح و معانی الآثار کو امام بخاری کی کتاب کے تقابل میں تو کیا ہے
وہ تو باقی اصول ستہ کی کتابوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے اندر تو کذاب، وضاع اور دجال قسم کے راوی موجود ہیں، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی مسند اور مرفوع احادیث کی صحت کی ضمانت یہ پوری امت دے رہی ہے، اس کی آج تک نقل بھی نہیں بن سکی۔ اور یہ کتاب الجامع ہے، اس کے اندر فقہ الحدیث ہے، اس کے اندر عقیدے کی روشنی ہے، اس کے اندر تزکیہ اور سلوک کے اصول و ضوابط ہیں، یعنی زندگی میں دین کے جتنے شعبوں کی ضرورت ہے اس کے اصول اور ضابطے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، اور یہ تمام فقہ کی کتابوں سے بھی جامع کتاب ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، ہم نے اور آپ عزیزوں نے بھی قدوری کا نام سنا، ہدایہ کا نام سنا، فتاوی عالمگیری کا نام سنا۔ قدوری کے اندر صرف 60 کتابیں ہیں اور فتاوی عالمگیری میں صرف 56 کتابیں ہیں، اور ہدایہ میں صرف 50 کتابیں ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کے اندر 100 کتاب ہے، 100 کتاب ہے، 2500 حدیث مسند اور مرفوع، 2655 تقریباً صرف اتنی مرفوع احادیث، اور اس سے جو عنوانات قائم کیے امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ 4000 مسائل کا استنباط ہے، 4000۔ اور پھر آپ قدوری ساری پڑھ لیں، لوگ کہتے ہیں جی اہل حدیث کے پاس فقہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری فقہ بھی صحیح بخاری ہے، ہماری فقہ بھی قرآن ہے، ہماری فقہ بھی حدیث ہے، اور جو کچھ قرآن اور سنت کی جامعیت ہے وہ زندگی کے سارے مسائل کو شامل ہے۔ آپ ساری قدوری پڑھ لیں تو آپ کو سوائے پہلے صفحے کے وہ بھی تبرکاً وضو کے فرائض بیان کرنے کے لیے صرف ایک آیت نظر آئے گی، اذا قمتم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ باقی پوری قدوری شریف کے اندر کوئی ایک بھی آیت اور کوئی ایک بھی حدیث نہیں۔ جب ہم جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک دوست نے یہ کلاس میں کہہ دیا کہ جی فتاوی عالمگیری یہ کیسی اسلامی دستور اور اسلام کا قانون حیات ہے کہ جس کے اندر چند آیتوں کے علاوہ وہ بھی بطور تبرک، نہ تو اس میں قال اللہ ہر دلیل کے بعد آتا ہے اور نہ قال الرسول آتا ہے، یہ لکھا ہوتا ہے کہ فتاوی قاضی خان میں یہ لکھا ہے، فتاوی تتاریہ میں یہ لکھا ہے، قدوری نے یہ لکھا ہے، ابن نجیم نے یہ لکھا ہے، تو بعض لڑکے بڑے اشتعال میں آئے، اور امام مسجد نبوی آپ نے ان کا نام سنا ہے، شیخ عبد الرحمن حذیفی حفظہ اللہ، وہ فرمانے لگے کہ بھئی آپ اتنے ناراض کیوں ہوتے ہیں، کلاس میں فتاوی عالمگیری لے آئیں اور ہم اس کو دیکھ لیتے۔ اس کی 4 جلدیں چھان ماری اور باقی رہنے دیں تو 4 جلدوں میں 3 آیتیں نکلیں۔ تو شیخ حذیفی کہنے لگے حفظہ اللہ
کہنے لگے کہ اہل حدیثوں کی صحیح بخاری دیکھ لیں، وہ تو شروع ہی قرآن مجید سے ہوتی ہے اور اختتام بھی اس کا قرآن مجید پر ہوتا ہے۔ قال اللہ اور قال الرسول یہ ان کی فقہ ہے، اور 4 جلدیں تو ہم نے کلاس میں دیکھ لی ہیں، 3 آیتوں کے علاوہ اس کے اندر اور ہے ہی کچھ نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی بنیاد صحیح احادیث پر رکھی، صحیح احادیث پر عقیدہ بھی، عبادات بھی، اور معاملات بھی، اور خرید و فروخت کے مسائل بھی، تجارت کے مسائل بھی، جہاد و قتال کے مسائل بھی، صحیح احادیث پر اس کی بنیاد رکھی، اور اتنی جامع کتاب۔ یاد رکھیے امام بخاری کا منہج صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور پہلے قرآن مجید کی آیت کو ذکر کرنا ہے، تفسیر بھی اور حدیث بھی۔ صحابہ کرام کے اقوال بھی آ جاتے ہیں، اور کچھ روایات معلقات بھی ہیں، مرسلات بھی ہیں۔ اور یہ عزیز طلبہ ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحت کی شرط صرف اور صرف مسند مرفوع حدیث کے اندر ہے، صحت کی شرط نہ معلقات کے اندر ہے اور نہ مرسلات کے اندر ہے۔ اس نقطے کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں گے تو بہت سی الجھنیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ معلقات بخاری خواہ وہ بصیغۃ الجزم ہوں یا بصیغۃ التمرید ہوں، ان میں صحیح احادیث بھی ہیں، حسن لذاتہ ہی بھی ہیں، صحیح لغیرہ ہی بھی ہیں، اور معلق بصیغۃ التمریز کے اندر ضعیف روایات بھی ہیں، جن کی خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کتاب کے اندر صاف خود کہہ دیا کہ وَهُوَ ضَعِيفٌ۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ جو 2 گتوں کے درمیان ہے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ یہ اہل حدیث کا دعویٰ نہیں ہے۔ بعض لوگ منکرین حدیث اس بات میں الجھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بتاؤ کہ جس طرح قرآن مجید کے دونوں یہ گتوں میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، تو کیا صحیح بخاری کے دونوں گتوں کے درمیان بھی لا ریب فیہ ہے، ھدی للمتقین ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، اس میں امام بخاری کا اپنا کلام بھی ہے، اس میں ائمہ کے فتوے بھی ہیں، اس میں صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں، اس میں معلقات بصیغۃ التمریز بھی ہیں، اور اس میں وہ روایات بھی ہیں کہ جن کو خود امام بخاری اس لیے لاتے ہیں تاکہ امت کو بتا دیں کہ یہ ضعیف ہے، اور وہ چند احادیث ہیں، چند احادیث۔ باقی جو صحت کی ضمانت ہے وہ آپ نام سے سمجھ جائیں گے، الجامع الصحیح، المسند، المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یعنی اس کا اصل موضوع وہ مسند مرفوع حدیث ہے، یہ اس کتاب کا اصل موضوع ہے، اور باقی چیزیں توابع میں، استشہاد میں اور استیناس میں یا شرح لفظ میں اور توضیح مجمل میں ان کو لایا جاتا ہے۔ اصل موضوع ان کا مرفوع مسند احادیث ہے۔ کتاب بدء الوحی میں ایک روایت ہے جو امام زہری کی ہے، اور وہ مرسل ہے۔ محدثین کے ہاں مرسل روایت مردود ہے، اس لیے کہ وہ مسند نہیں ہوتی۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کے
یہ وہی چند دن کے لیے رکی تو آپ بہت پریشان رہتے تھے، اور بسا اوقات آپ ارادہ کرتے، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے اور اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کا ارادہ کرتے، لِكَيْ يَتَرَدَّ مِنْ رُؤُوسِ الْجِبَالِ۔ پھر فرشتہ آتا اور آپ کو تسلی دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے رک جاتے۔ منکرین حدیث نے طوفان برپا کیا اس روایت کو کہ دیکھو جی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ملحدین نے اس روایت کی وجہ سے امام بخاری کی مسند احادیث کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو جی پیغمبر علیہ السلام کو خود اپنی نبوت پر یقین نہیں تھا، تو لوگوں کو انہوں نے کیا نبوت کا دعوت دینی ہے۔ حالانکہ یہ روایت امام بخاری صرف فترۃ الوحی کو ذکر کرنے کے لیے لائے، ورنہ یہ روایت مرسل ہے، معلق ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا کہ یہ معلق اور مرسل مردود روایت ہے، اور شیخ البانی کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے فقہ السیرہ کے حاشیے میں اور مختصر صحیح البخاری میں انہوں نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ حدیث مرسل زہری ہے، اور زہری کی مرسل کالریح المرسلہ اس کا محدثین اعتبار نہیں کرتے، اور یہ ہمارے اردو پڑھنے والے حضرات کو مغالطہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب الرحیق المختوم سے ہوا کہ انہوں نے یہ واقعہ لکھ کر نیچے صحیح بخاری کا حوالہ دے دی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب میں جو اصل شرط ہے وہ مسند اور مرفوع احادیث ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح حدیث سے عقائد کو بھی ثابت کیا، اور اس اصول کو رد کر دیا جو فلاسفہ یونان کی طرف سے ہماری کتابوں میں داخل ہوا تھا، اور مناطقہ کی طرف سے، متکلمین کی طرف سے انہوں نے ایک اصول بطور بت گھڑا تھا، ایک طاغوت تھا۔ وہ کیا طاغوت ہے کہ ان خبر الواحد لا یفید الیقین۔ یہ آپ لکھ لیں کہ خبر واحد صحیح حدیث خواہ وہ متفق علیہ کیوں نہ ہو، خواہ سارے محدثین اس کو صحیح کیوں نہ کہتے ہوں، لیکن اگر وہ خبر واحد ہے تو وہ یقین اور قطعیت کا فائدہ نہیں دیتی۔ اور اس کے اوپر پھر انہوں نے نتائج کیا مرتب کیے؟ نتائج یہ مرتب کیے کہ خبر واحد چونکہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی، اس لیے اس کے ساتھ قرآن مجید کی تخصیص نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ قرآن مجید کا بیان نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ قرآن مجید کے مطلق کی تقیید نہیں ہو سکتی، اور اس کے ساتھ عقیدے کا اس بات نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے اس کے اوپر نتائج مرتب کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد کرنے کے لیے۔ اور یہ اصول شاشی میں لکھے ہوئے ہیں، یہ اصول ملا جیون کی نور الانوار کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ خبر واحد پر یہ نتائج مرتب کیے گئے۔ اللہ ذوالجلال جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ کو، جنہوں نے مختصر الصواعق المرسلہ میں اس قاعدے کو کہ خبر الواحد لا یفید العلم لا یفید الیقین، اس قاعدے کے بارے میں انہوں نے اس کو طاغوت کہا کہ یہ ایک طاغوت ہے، ایک بت ہے
جس کو اس لیے گھڑا گیا کہ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا رد کیا جائے۔ یہ خبر واحد ہے جی، اس کو ہم نہیں مانتے، یہ خبر واحد ہے جی۔ بلکہ اگر آپ اس تقسیم کو دیکھیں کہ خبر کی متواتر اور احاد کی تقسیم یہ صرف ایک معلومات کے لیے تو ممکن ہے کہ بعض احادیث کی سندیں ہر طبقے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بعض احادیث کی سندیں ہر طبقے میں زیادہ نہیں ہوتی، ایک ہو جاتا ہے یا دو ہو جاتے ہیں، تواتر کے مرتبے کو نہیں پہنچتی۔ یہ صرف ایک حدیث کی پہچان کے لیے تو یہ تقسیم شاید قابل قبول ہو، لیکن جس فساد کی وجہ سے، جس غلط نظریات کو ہماری اصول فقہ اور ہماری اصول حدیث میں داخل کرنے کے لیے متکلمین نے گل کھلائے ہیں، اس لحاظ سے تو ہم دیکھیں کہ پہلی 3 صدیوں کے اندر حدیث کی اس طرح تقسیم اور اس طرح حکم یہ پورے محدثین 3 صدیوں کے اندر یہ ملتا نہیں۔ تواتر کا لفظ تو موجود ہے، لیکن وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ متواتر وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے اور خبر واحد جو صحیح سند سے ہو وہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی۔ یہ اصول آپ کو نہ پہلی صدی میں، نہ دوسری صدی میں، اور نہ محدثین کرام کی 3ری صدی میں، اور نہ 4تھی صدی میں یہ آپ کو اصول کہیں نہیں ملے۔ اور یہ طاغوت ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں 56 احادیث کا ذکر کیا، 56 احادیث، اور ساتھ بتلایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث تھیں، صرف کسی کو خبر واحد کہہ کر، کسی کی تعویل کر کے ان کو رد کیا گیا۔ اور ہمارے استاد گرامی حضرت حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے بغیۃ الفحول، جو مختصر الاصول سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی اصول فقہ میں کتاب ہے، اس کی شرح ہے بغیۃ الفحول۔ اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ 50 سے زیادہ مثالیں دے کر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ مروج اصول فقہ کے اصول اور قاعدے بنائے ہوئے یہ ایک بت ہیں اور ایک طاغوت ہیں، لیکن ان کی ہیبت اتنی ہے کہ ہمارے خود اپنے طلبہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جی یہ تو اصول فقہ میں لکھا ہوا ہے اور یہ فلاں کتاب میں لکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ تفریق نہیں کی، اور شروع کتاب سے لے کر قال اللہ اور قال الرسول، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال بھی ذکر کیے۔ انہوں نے کتاب الاعتصام میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف 2 چیزوں کا ذکر کیا جو حجت ہیں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور اس سے پہلے خبر احاد کی حجیت عقیدے میں، عمل میں، تفسیر میں، تخصیص میں، ہر چیز میں انہوں نے ایک کتاب کا عنوان قائم کر کے اس کو ثابت کیا، اور بعد میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اس کا ذکر کیا۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 5 ابواب اس نام سے قائم کیے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے وہ اللہ کی وحی تھی، قرآن تھا، حدیث مصطفیٰ تھی، اور اس کے اندر قیاس اور رائے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ قیاس کی نفی کی،
قیاس کو رد کیا، رائے کو رد کیا، اور ایک باب انہوں نے قائم کیا کہ جس سے ہمارے شارحین نے اور ہمارے خود بہت سے پڑھنے پڑھانے والوں نے یہ سمجھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ بھی قیاس کے قائل ہیں اور قیاس کی تقسیم کرتے ہیں کہ ایک قیاس صحیح ہوتی ہے اور ایک قیاس فاسد ہوتی ہے۔ 5 ابواب میں انہوں نے قیاس فاسد کا ذکر کیا ہے اور ایک باب ذکر کر کے انہوں نے قیاس صحیح کی نشاندہی کی ہے۔ یہ کرمانی ہو اور ابن حجر ہو، عمدۃ القاری ہو، یہ جتنے شارحین تھے ان کے چونکہ اپنے دماغ میں قیاس حجت تھی تو انہوں نے امام بخاری کی شرح بھی اپنے ذہن کے مطابق کرنی تھی نا، اپنے ذہن کے مطابق۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی وسعت، ذہانت اور فطانت کہ ایک ایک حدیث سے انہوں نے 34 ابواب کو ذکر کر کے مسائل کا استنباط کیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا لا اعلم شیئا یحتاج الی الا وہو فی الکتاب والسنہ، فرماتے ہیں کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں جانتا، کوئی مسئلہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جس کی ضرورت ہو اور اس کا حل قرآن اور سنت میں نہ ہو۔ لا اعلم شیئا، یہ آپ ان کا جملہ لکھیں، لا اعلم شیئا یحتاج الیہ الا وہو فی الکتاب والسنہ۔ تو ان کے شاگرد نے پوچھا اَوَ یُمْکِنُ ذَلِکَ، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو فرمانے لگے نعم، ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہے۔ یہاں میں صرف 2 چیزوں کی وضاحت کروں کہ انہوں نے کہا کہ جس چیز کی ضرورت ہو، اہل حدیث کی فقہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اہل حدیث اور محدثین کی فقہ وہ واقعاتی ہے، مفروضے نہیں ہیں، فرضی فقہ نہیں ہے، بلکہ عملی اور واقعاتی فقہ ہے محدثین کی اور اہل حدیث کی۔ اور دوسرے لوگوں کی فقہ یہ کیا ہے؟ فرضی ہے، ناممکن ہے اور محال ہے۔ میں اگر 1-2 مثالیں دوں نا تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں واقعی ایسی بات ہے، مجھے یہ بتائیں کیا دنیا میں کبھی ایسا واقعہ ہوا یا ہوگا؟ اب تک تو شاید نہیں ہوا ہے کہ میاں بیوی کی شادی ہو جائے اور میاں مشرق میں ہو اور بیوی اس کی مغرب میں ہو، ملاقات نہ ہوئی ہو، ملاقات نہ ہوئی ہو اور بچہ پیدا ہو جائے تو مفتیوں سے یہ فتویٰ پوچھیں گے کہ یہ بچہ اسی خاوند کا ہی ہے یا کوئی اور کسی کی کرامت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی، اچھا ہاں جی، اچھا ایسا واقعہ کبھی دنیا میں ہوا؟ کیوں بھائی، یا ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مفتی تو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اسی کا ہے، کیوں؟ اس لیے ممکن ہے وہ اللہ کا ولی ہو اور اپنی اور ولایت کے ذریعے ان کی ملاقات ہو گئی ہو اور ملاپ ہو گیا ہو، اسی کا بچہ ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ اچھی طرح غور کر لو، یہ اس ولی کی کرامت ہے یا اس ولیہ کی کہیں کرامت نہ ہو۔ ایسے مسائل
فرضی مسائل، کیا یہ مسائل واقعاتی ہیں؟ ہم نے تو نور العزا پڑھی تھی، اس کی شرح مراقی الفلاح پڑھی تھی، جس کے اندر امام کی شرطیں کہ آپ امام مسجد اگر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسا ہونا چاہیے اور اس کی بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ کیا آج کسی مسجد کے اندر اس فقہ پر عمل ہو رہا ہے؟ یا کوئی شخص جو شرم اور حیا والا ہو یہ امام اور اس کی بیوی کی شرطیں بیان کر سکتا ہے؟ کیوں جی؟ امام بخاری کہتے ہیں، نہیں وضاحت وہ ہم سے تو ہوتی نہیں ہے، وہ اتنا ابھی پردہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، لا اعلم شیئا امام بخاری کہتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ حق ہے کہ وہ چیزیں پوچھو جو ہوتی ہیں، جو ہوئی ہیں، ہو سکتی بھی نہیں۔ محدثین کی فقہ اور ہماری فقہ، کوئی آدمی آ کر آپ سے سوال کرے، آپ اس کو یہ پوچھو کہ ایسا ہوا ہے؟ اگر وہ کہے ہاں جی ایسا واقعہ ہو گیا ہے تو ہم پھر اللہ کے فضل سے قرآن اور حدیث سے اس کا جواب دیں گے، اور اگر کہے نہیں جی اگر ہو جائے تو ہم تابعین کی طرح، محدثین کی طرح کہیں گے کہ آپ تشریف لے جاؤ، جب ہو جائے گا پھر آ کر ہم سے پوچھنا۔ یہ خصوصیت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ الحدیث کی، واقعاتی چیز ہے، اور یہ پوری کی پوری صرف قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے، ہمیں قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے نصوص تو محدود ہیں، محدود ہیں نا، آیات کتنی ہیں پتہ کتنی ہیں؟ اور احادیث سب سے بڑی کتاب جو اس وقت موجود ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، اس میں تقریباً 29,000 کے قریب احادیث ہیں، نصوص محدود ہیں، اور جو حوادث پیش آنے والے ہیں یہ کیا ہیں؟ غیر محدود۔ تو لازماً پھر آپ کو قیاس کرنی پڑے گی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، اللہ ذوالجلال کے کلام کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی معنویت ہے کہ ایک ایک آیت سے ہزاروں ہزاروں پیش آنے والے مسائل کا استنباط ہو سکتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جوامع الکلم ہے، جوامع الکلم کہ ایک ایک حدیث سے قیامت تک جو مسائل پیش آتے رہیں گے اس کا جواب ملتا رہے گا۔ فقہ کی کتابوں میں ایک مثال لکھی ہے اصول فقہ میں، کہتے ہیں جی کہتے ہیں کہ یہ قیاس کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیروئن کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں تو وہ حرام کیسے؟ افیون کا ذکر قرآن میں نہیں تو پھر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ چرس اور پنگ اس کا ذکر قرآن میں نہیں تو آپ کیا حکم لگائیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو تو واقعتاً نہیں سمجھ آئے گی، اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اصحاب الرأی ہم اعداء السنن آیتہم الاحادیث، کہ رائے اور قیاس کرنے والے سنتوں کے دشمن ہیں، احادیث کے دشمن ہیں۔ ان کو احادیث تو یاد نہ آ سکیں، احادیث یاد نہ کر سکے تو پھر انہوں نے قیاس کیا، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیے۔ او بھائی ہمیں قیاس کی ضرورت کیا ہے کہ جی شراب اس کے اندر اسکار ہوتا ہے، لہذا جس چیز میں اسکار ہوگا اس کو ہم حرام کہیں گے؟ کوئی ضرورت نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں یاد آتا
کل مسکرن حرام، کل مسکرن خمر۔ اب قیامت تک ہر وہ چیز جس کے اندر اسکار ہوگا وہ کل مسکرن کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بھائی کیا ہمیں قیاس کی ضرورت ہے؟ قیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف ایک ترجمہ قائم کیا ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے جو کہتے تھے کہ نہیں جی غیر محدود مسائل کے لیے ہمیں محدود نصوص کافی نہیں ہیں۔ اور یہ بہت لکھا جاتا ہے اصول فقہ کی کتابوں میں، نور الانوار میں بھی لکھا ہوا ہے اور بھی کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غیر محدود مسائل کے لیے محدود نصوص کافی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں جس طرح وسعت ہے اسی طرح اللہ کے کلام میں، قرآن میں وسعت ہے۔ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تو یہ قیامت تک کے لیے یہ دین، یہ رسالت اور اس کی تعلیم کافی اور شافی ہے۔ ایک باب قائم کیا امام بخاری نے، اور یہ جتنے شارحین کا میں نے نام لیا انہوں نے کہا جی یہ امام بخاری یہاں قیاس سے صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ باب کیا ہے وہ آپ سنیں، اور یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے۔ وہ باب یہ ہے باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین قد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما لیفہم السائل۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دونوں چیزیں مبین ہیں، دونوں چیزوں کا حکم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ قد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما، لیکن آپ نے تشبیہ کس لیے دی کہ ایک چیز کی سمجھ واضح تھی دوسری کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن دونوں چیزیں مبین اور منصوص تھیں، تو آپ نے تشبیہ دے کر سائل کو سمجھا دیا۔ آپ جو عزیز طلبہ یا جو علماء تشریف فرما ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ قیاس کے اندر مقیس اور مقیس علیہ، اصل اور فرع، وہ دونوں منصوص ہوتی ہیں؟ کیوں جی؟ دونوں منصوص نہیں ہوتی، اصل منصوص ہوتی ہے اور فرع کیا ہوتی ہے؟ غیر منصوص ہوتی ہے۔ اور اصل کے حکم کو علت کی جامعیت اور اشتراک کی وجہ سے فرع کو وہ حکم دیا جاتا ہے، لیکن امام بخاری تو کہتے ہیں قد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما، کہ دونوں کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، تو کیا یہ قیاس ہے؟ اس سے ابن حجر ہیں رحمہ اللہ اور بھی جتنے شارحین ہیں، ہمارے اردو میں شرح کرنے والے ہمارے اہل حدیث بھی، وہ بھی اسی مغالطے کا شکار ہو گئے، اس لیے کہ آخر ابن حجر کی فتح الباری کی ہیبت ہے، اور ہیبت ہونی بھی چاہیے، بڑی عظیم شرح ہے۔ اس باب کا مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ تھا کہ جو لوگ تشبیہ کو اور دونوں چیزوں میں منصوص حکم کو قیاس کہتے ہیں اور علت کی بنیاد پر اس حکم کا اس کو متعدی بناتے ہیں، ان کا رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو قائم کیا، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ویسے کئی دفعہ یہ حدیث ویسے تو بہت سخت ہے، یہاں تو فٹ نہیں آتی، یعنی کئی دفعہ غلط بیان کرنے والے سے بھی صحیح بیان ہو جاتا ہے۔ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ، انہوں نے اس باب کے نیچے بڑا رد کیا ان لوگوں کا کہ جو اس باب سے امام بخاری کو قیاس کا قائل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ قیاس اولا جسے کہتے ہیں وہ قیاس نہیں ہوتی،
وہ نص کی دلالت ہوتی ہے۔ قیاس بالاولیٰ جسے کہتے ہیں وہ قیاس نہیں ہوتی، وہ نص کی دلالت بلکہ بالاولیٰ ہوتی ہے، بالاولیٰ۔ کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہو تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی قیامت کے دن۔ کیوں جی؟ اچھا کہتے ہیں جی اگر ایک پہاڑ کے برابر ہو تو یہ تو قرآن میں ذکر ہی کون؟ اگر نیکی ایک پہاڑ کے برابر ہے وہ اس کا تو ذکر ہی کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں کوئی عقل مند جب یہ آیت پڑھے گا تو ذرے سے بھی پہلے اس کو سمجھ آئے گی کہ ایک ذرہ اگر نیکی یا برائی ہے وہ سامنے آئے گی تو اگر پہاڑ جتنی ہو تو وہ نہیں آئے گی۔ المتبادر الی الفہم علامت الحقیقہ، کہتے ہیں کہ جو نص سے آدمی کو اسی وقت بغیر غور و فکر کے ہی سمجھ آ جائے وہی اس کا اصلی معنی ہوتا ہے، تو یہ دلالت النص اسے کہتے ہیں، یہ قیاس نہیں ہوتی۔ عبارت النص ہو، اشارت النص ہو، دلالت النص اور اقتضاء النص، یہ قیاس نہیں ہوتی۔ اور ایماء النص، آپ مجھے بتائیں جس کی علت منصوص ہو قرآن و سنت میں، کیا اس کو قیاس کہتے ہیں؟ منصوص علت ہو، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، تو یہ علت منصوصہ ہے، کون سی؟ اسکار۔ تو جب علت منصوص ہے تو پھر ہمیں قیاس کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح جو ایماء النص ہو، جو تنبیہ النص ہو، کہتے ہیں جی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس سے یہ پتہ چلا کہ السارق سرقہ علت ہے، تو یہ تو قرآن نے بیان کر دیا، تمہارے قیاس نے کیا نکالا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو وجوہ استنباط ہیں وہ خالص قرآن اور سنت ہے اور صحیح احادیث ہیں۔ آخری کتاب امام بخاری کی وہ کتاب التوحید ہے، اور یہ بڑی خوبصورت یہ ترتیب ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی کہ انہوں نے کتاب بدء الوحی شروع کیا، اس لیے کہ وحی کے بغیر انسان کا علم اتنا کمزور، ناقص، محدود ہے کہ اللہ کی رہنمائی کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا، اللہ کی رہنمائی کے بغیر۔ اس لیے وحی کے بغیر بندے کا گزارا نہیں، اور جو لوگ اللہ کی وحی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں وہ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ کتاب بدء الوحی، اور بعد میں کتاب الایمان۔ امام بخاری رحمہ اللہ جہاں حق کو ثابت کرتے ہیں وہاں باطل فرقوں کا رد بھی کرتے ہیں۔ یہ کتاب الایمان، اس میں ایمان کی حقیقت بھی بتلائی، اور جو لوگ ایمان کی حقیقت سے منحرف تھے، خواہ وہ مرجئہ ہوں، خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، اس دور کے ہوں یا آج کے دور کے ہوں، یہ کتاب الایمان کے اندر انہوں نے وہ اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ انسان سیدھے سیدھے راستے پر، جنت کے راستے پر چلتا ہے اگر اس کتاب کو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ اور آخر میں انہوں نے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کا ذکر کیا، اس لیے کہ خاتمہ توحید پر ہو، خاتمہ توحید پر ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور اس کے اندر جہمیہ کا رد بھی ہے، اور یاد رکھیے کہ توحید
یہ عام طور پر اس کی موٹی موٹی 4 گروہ ہیں جنہوں نے توحید کو اختیار کیا. 4 گروہ. ایک تو جہمیہ تھے، ایک ان کی توحید ہے، اور ایک مشرکین مکہ تھے، ایک ان کی توحید ہے، اور ایک صوفیاء ہیں، ان کی توحید ہے، اور چوتھی توحید کی قسم انبیاء کی، محدثین کی اور اہل حدیث کی توحید کا تصور ہے. یاد رکھیے، مشرکین مکہ وہ اللہ ذوالجلال کی صفات کو مانتے تھے، ذات کو مانتے تھے. قرآن مجید بھرا ہوا ہے کہ تم پوچھو خالق کون ہے، رازق کون ہے، مارنے والا کون ہے، زندہ کرنے والا کون ہے، بارش برسانے والا کون ہے، مصیبتوں میں تمہاری سننے والا کون ہے، مختار کل کون ہے، کون ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دے سکے. تو مشرکین مکہ کا ایمان اور توحید یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. کیوں جی؟ ان کو اصل میں غلط فہمی اور جو ان کا شرک تھا وہ اللہ کی پہچان کا شرک نہیں تھا. وہ کیا شرک تھا کہ اللہ کی پہچان کے بعد جو توحید الوہیت اس کا لازمہ تھا کہ جب تم اللہ کو خالق مانتے ہو، رازق مانتے ہو، داتا مانتے ہو، مختار کل مانتے ہو، یہ ساری صفتیں اس کی مانتے ہو، اور یہ مانتے ہو اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر خالص عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ خالص عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ خالص عبادت نہ کرنے کی وجہ سے وسیلے بناتے تھے، وسیلے بناتے تھے، اور بھی کئی قسم کے عقائد تھے، لیکن اللہ کے اسماء کی اور صفات کی انہوں نے نفی نہیں کی تھی. بعض اسماء ایسے ہیں جیسے لفظ رحمان ہے، کہتے تھے یہ لفظ نہ بول. اور ان کے مقابلے میں جہمیہ کی توحید ہے، معطلہ کی توحید ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی کوئی صفت نہیں، اللہ کی کوئی صفت نہیں. سنتا ہے کہتے ہیں نہیں، دیکھتا ہے کہتے ہیں نہیں، بولتا ہے کہتے ہیں نہیں، رحمان ہے کہتے ہیں نہیں، رحیم ہے کہتے ہیں نہیں، العزیز ہے کہتے ہیں نہیں، اوپر ہے کہتے ہیں نہیں. اچھا بھی وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ یہ جہمیہ کی توحید مشرکین مکہ کی توحید سے بھی زیادہ بدتر ہے کہ اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں. اچھا جی، بندوں کی اتنی صفتیں ہیں، کیوں جی؟ بندہ بولتا بھی ہے، بندہ سنتا بھی ہے، بندہ دیکھتا بھی ہے، بندہ جانتا بھی ہے، بندہ، اتنی صفتیں ہیں ایک ایک بندے کی جو مخلوق ہے. لیکن ان سے پوچھیں کہ اللہ کی کوئی صفت، کہتے نہیں، اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے. اور آج آ کر اگر احسان کیا متکلمین کے نام سے غزالی جیسے لوگوں نے اور رازی جیسے لوگوں نے، اشاعرہ نے، ماتریدیہ نے اگر بہت بڑا احسان کیا تو کہا 6 صفتیں ہم مان لیتے ہیں، باقی اور کوئی صفت نہیں. صرف 6 صفتیں. ایک کیا ہے؟ الحیا، کہ زندہ ہے. چلو جی یہ بھی مان لیا. جہمیہ تو یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ وہ زندہ ہے. الحیا، العلم، اور السمع، اور البصر. اور بھائی آپ علماء کو تو پتہ ہونا چاہیے نا. ہاں جی، 6 صفتیں جو صرف یہ بیچارے بڑا امت پر احسان کیا انہوں نے. الحیات،
آگے العلم، السمع، البصر، القدرہ اور الارادہ، یہ 6 صفتیں. اور 7ویں صفت کلام، وہ بھی کہتے ہیں یہ کلام نفسی ہے. کلام نفسی کس بلا کا نام ہے؟ جس کے نہ حرف ہوتے ہیں نہ لفظ ہوتے ہیں، اس کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کلام نفسی، اور وہ کوئی کلام نہیں، یعنی اس کا حرف اور صوت اس کے الفاظ نہیں ہیں. تو اللہ کی صرف 6 صفتیں ہیں، اور باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر آخر قرآن تک جتنی صفتیں ہیں ان سب کی نفی ہے اور ان سب کی تعویل ہے. نفی ہے اور تعویل ہے. انسان پہلے اللہ کی صفات کو تشبیہ دیتا ہے اور پھر اس کی نفی کر دیتا ہے کہ ہمارے جیسی تو صفت نہیں ہو سکتی. جب نفی کرتا ہے تو پھر 2 بیماریوں میں سے ایک بیماری آتی ہے. کون سی؟ یا تفویض کی کہ جی ہمیں پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے، اور یا پھر بیماری آتی ہے تعویل کی کہ رحمت اللہ کی صفت نہیں ہے. یہ تو نفی ہوگی مکمل. اچھا جی پھر رحمت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے الرحمن الرحیم میں؟ تو کہتے ہیں جی معنی کا پتہ نہیں. یہ تفویض ہے، یہ بھی گمراہ فرقوں کی علامت ہے. تفویض، صفات کے معنی کی تفویض. اور یا پھر تعویل ہے کہ رحمت سے مراد رحمت نہیں ہے بلکہ رحمت سے مراد ارادۃ الاحسان ہے. آپ تفسیر جلالین دیکھ لیں، آپ تفسیر بیضاوی دیکھ لیں، آپ جامع البیان دیکھ لیں، ان سب کے اندر اللہ ذوالجلال کی صفات کی نفی ہے، اور اس کے مقابلے میں یا تعویل ہے یا تفویض ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صرف اہل حدیث کو وہ توحید عطا فرمائی ہے جو انبیاء کی توحید تھی. مشرکین مکہ کی توحید، جہمیہ کی توحید. بھئی اللہ کہتے ہیں میرے ہاتھ ہیں، 2 ہیں، یہ قرآن کہتا ہے نا، یہ کہتے ہیں نہیں ایک بھی نہیں. اللہ کہتے ہیں میں بولتا ہوں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ کہتے ہیں نا اللہ کیسے بول سکتا؟ اگر اللہ بولے گا تو پھر زبان ہونی چاہیے، پھر ہونٹ ہونے چاہیے، پھر مخارج ہونے چاہیے. یہ پھر اللہ بول سکتا ہے. ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی صفات کو پہلے اپنے اوپر قیاس کیا. اسی لیے یہ جملہ آپ غور سے سن لیں اور اس کو یاد رکھ لیں. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل معطل مشبہ، کل معطل مشبہ وکل مؤول معطل، کہ جو شخص بھی صفت کی نفی کرتا ہے وہ پہلے تشبیہ دیتا ہے. تشبیہ دیتا ہے کہ میں چونکہ زبان اور ہونٹوں سے اور حلق سے کلام کرتا ہوں تو پھر اللہ کو بھی یہ چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی. ان لوگوں کو اللہ ذوالجلال کی یہ قدر کا پتہ نہیں کہ اللہ کی قدر کیا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا، دسترخوان پہ لقمے، جب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سبحان اللہ کی لقموں سے، ہم لقموں سے آواز سنتے تھے سبحان اللہ کی، تو کیا اس کی بھی زبان ہوتی؟ جب اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں انا عارف حجرا فی مکہ، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، جب اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کہتا تھا. تو کیا پتھر کی زبان ہوتی؟ جب پتھر کلام کر سکتے ہیں،
ہر چیز سبحان اللہ کہہ سکتی ہے، اس کو زبان اور ہونٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو کیا اللہ ذوالجلال کی کلام کو ہم نے زبان اور ہونٹوں کا محتاج بنا دی؟ اور اللہ کو پہچاننا ہو تو ہمیں اللہ اور نبیوں کے ذریعے پہچاننا چاہیے نا۔ یہ تیسری قسم وہ صوفیہ کی ہے۔ صوفیہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید ہم مانتے ہیں۔ وہ کیا ہے توحید؟ کہ ہر چیز خدا ہے، ایک ہی ہے، بس ایک، یہ بھی توحید ہے۔ کہتے ہیں فرعون نے جو کہا تھا انا ربکم الاعلی، بالکل صحیح کہا تھا، یہ بھی ایک توحید ہے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، بالکل صحیح کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت تھی، طریقت نہیں تھی، ظاہر تھا باطن نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف عوام اور جاہلوں والی توحید تھی، اور فرعون کے پاس خاص الخواص کی توحید تھی کہ ہر چیز خدا ہے، میں بھی خدا ہوں، تو بھی خدا ہے، خنزیر بھی خدا ہے اور کتا بھی خدا ہے، ہر چیز خدا ہے۔ اس لیے ہمارے استاد گرامی حضرت حافظ عبدالرشید اظہر حافظہ رحمہ اللہ وتقبل شہادتہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بدترین توحید جو گمراہ فرقوں کی ہے وہ صوفیہ کی توحید ہے کہ ہر چیز کو خدا بنا دی، اور اس کے بعد سب سے بدترین توحید کی تعریف وہ جہمیہ کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی تمام صفات کی نفی کر دی، اور ان سے تھوڑے سے ہلکے آپ کہہ لیں اشاعرہ اور ماتریدیہ، جو اس وقت جن کے ترجمان وہ بریلویت اور دیوبندیت ہے عقیدہ اہل سنت کے نام سے، وہاں لکھا ہے کہ فقہ کے اندر ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور زہد اور سلوک کے اندر ہم نقشبندی اور سہروردی چشتی قادری ہیں، اور عقیدے کے اندر ہم ماتریدی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی آج کل تو ماتریدی ہے ہی کو نہیں، اشاعرہ ہیں ہی کو نہیں، اللہ کی صفات کے منکر تو ہیں ہی کو نہیں۔ اور میرے بھائیو، جب ہم نے توحید پڑھی تھی، عقیدہ پڑھا تھا، جامعہ محمدیہ میں پڑھا تھا، اور وہ شرح عقائد نصفی پڑھی تھی، تو یہ اشاعرہ ماتریدیہ منکرین صفات کا عقیدہ تھا یا کن کا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کہاں، بلکہ یہ تعویل، یہ ایک بت ہے، تعویل کرنا یہ بھی ایک بت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مختصر الصواعق المرسلہ میں جن 5 طاغوتوں کا ذکر کیا، 5 طواغیت، 5 بت ہیں جن کی وجہ سے قرآن اور سنت کے نصوص کے نور کو داغدار کیا گیا، اور امت کو قرآن و سنت کے نور سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان میں سے ایک طاغوت وہ تعویل کا طاغوت ہے کہ ہر جگہ پر تعویل کر لو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں محدثین کی توحید اور انبیاء کی توحید، اہل حدیث کی توحید کو بیان کیا، اور آخری جو ان کا ترجمۃ الباب ہے وہ بھی اللہ کی صفات کو ذکر کرتے کرتے، اللہ کی صفات کو ذکر کرتے کرتے صفت کلام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی کلام کے حرف بھی ہیں، الفاظ بھی ہیں، سنی بھی جاتی ہے، اور اللہ نے کلام کیا بھی ہے، لیکن اللہ کا کلام انسانوں جیسا کلام نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کا کلام انسانوں جیسا کلام نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے اس بر صغیر میں جو بڑے دجال 2 پیدا ہوئے، اور جنہوں نے
اللہ کے کلام کی نفی کر کے، معجزات کی نفی کر کے اور حجیت حدیث کا انکار کر کے آج کل پڑھے لکھے طبقے کے اندر اس زہر کو داخل کیا ہے۔ ایک سر سید احمد خان تھا اور دوسرا غلام احمد پرویز تھا۔ یہ دونوں اپنے دور کے دجال تھے۔ سر سید تو قرآن کو اللہ کی وحی نہیں مانتا، فرشتے کے وجود کا انکار کرتا ہے، فرشتے کے وجود کا انکار کرتا ہے کہ فرشتے کون نہیں۔ بھئی جب فرشتے نہیں ہیں تو قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن کہاں سے آیا؟ جب اللہ تعالیٰ بول ہی نہیں سکتا تو قرآن کہاں سے آیا؟ جبرائیل تو ہے ہی کون نہیں، قرآن کہاں سے آیا؟ تو نہ قرآن اللہ کا کلام ہے نہ حدیث اللہ کی کلام ہے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے کہ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا آخری ترجمۃ الباب مخلوق کے کلام مخلوق کی کلام اور اللہ کی کلام کا فرق وہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے بہت سے ابواب قائم کیے، اور آخری باب یہ کہ اللہ کا قول ہے کہ ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے اور اس میں بندوں کے اقوال بھی اور افعال بھی تولیں گے۔ یاد رکھیے میزان حق ہے، یہ اہل سنت کا اور اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اور اہل حدیث کے علاوہ کوئی بھی ترازو کو حق نہیں مانتا۔ والوزن یومئذ الحق، کہ وزن حق ہے، یہ کہتے ہیں نہیں وزن نہیں ہوگا۔ جو میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ بت ہے، بت کیا وزن ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا بھی اللہ کو کہتے ہو کہ تو وزن نہیں کر سکتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کو کہتے ہو کہ تو وزن نہیں کر سکتا، تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے اقوال کا وزن کر سکے۔ اللہ کو کیا مانا؟ یہ جی وزن نہیں کر سکتا۔ غزالی نے بھی لکھا نہیں جی وزن نہیں ہو سکتا، رازی نے بھی لکھا کہ وزن نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ جو میں نے آپ طلباء کو اصول بتایا، کہتے ہیں کہ یہ جی وزن تو نہیں ہو سکتا، یہ تو پکی بات ہے نا۔ اچھا پھر والوزن یومئذ الحق، اس کا پھر معنی کیا ہے؟ میزان کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، یہ کیا ہے؟ تفویض، پتہ نہیں۔ اور یا پھر کہتے ہیں نہیں جی اس سے مراد عدل ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ عدل ہے۔ وصایہ عشرہ میں امام غزالی نے لکھا۔ اور اتنا پڑھ لکھ کر بھی جب وحی کی نصوص پر اعتماد نہ ہوا تو ان لوگوں کا ویسے دماغ بھی خراب ہو۔ یہ غزالی ہی ہے جس نے احیاء علوم الدین نامی کتاب لکھ کر لکھا کہ جی اولیاء کی بڑی کرامتیں ہوتی ہیں، تصوف کے اندر جو فساد آیا اس میں غزالی کا بھی بڑا حصہ ہے، امام غزالی کا۔ کہتے ہیں ایک آدمی طواف کرنے کے لیے گیا، اس نے وہاں دیکھا کہ بیت اللہ ہی کو نہیں۔ لوگوں سے پوچھا کہ میں تو طواف کرنے آیا تھا تو بیت اللہ ہی کو نہیں۔ اور لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ رابعہ بصری آ رہی ہے، بڑی نیک عورت ہے، تو یہ بیت اللہ تو اس کا استقبال کرنے کے لیے گیا ہو۔ مجھے بتاؤ اتنا پڑھا لکھا آدمی حجت الاسلام امام غزالی جیسا جب نصوص سے انحراف کیا، نصوص کو چھوڑا، اس طرح کی احمقانہ باتیں کی جو کوئی عقل ہی نہیں مانتی، تو وزن ہوگا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اعمال کا بھی وزن ہوگا، صحیفوں کا بھی وزن ہوگا، اور عمل کرنے والوں کا بھی وزن ہوگا، آپ کا بھی وزن ہوگا انشاءاللہ۔ اور دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے، جو امام بخاری نے حدیث شروع کی انما الاعمال بالنیات۔ وزن کیسے بنے گا؟
اور آخر میں یہ حدیث لا کر ثقیلتان فی المیزان انہوں نے بتایا کہ میزان میں اگر وزن بھاری چاہتے ہو، اپنا وزن بھاری چاہتے ہو، تو انما الاعمال کو تو یاد کر لو اور پوری صحیح بخاری کو میزان بنا لو، دنیا کا میزان۔ جب صحیح بخاری عمل کا میزان دنیا میں ہوگا اور انما الاعمال بالنیات کا اخلاص دل میں ہوگا، تو پھر عبداللہ ابن مسعود کی طرح اگرچہ سکڑی ہوئی اور پتلی پتلی ٹانگیں کیوں نہ ہوں، جب ترازو میں اللہ ذوالجلال رکھیں گے تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن ہوگا۔ آگے امام بخاری نے اپنی سند سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اب سند یہ محدثین کا خاصہ ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہتے ہیں خبر کو مقدم اس لیے کیا کہ شوق پیدا ہو۔ کیا ہو؟ شوق پیدا ہو کہ ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کو محبوب، زبان پر ہلکی، لیکن جب اس کا وزن کریں گے جبرائیل علیہ السلام، میزان کے اوپر کون کھڑا ہوگا وزن کرنے کے لیے؟ جبرائیل، الروح الامین، وہ وزن کریں گے۔ تو جب وزن ہوگا تو بھاری ہوگا، تو جب اتنی صفتیں آئیں تو انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے، اچھا وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور میں یہاں طلباء کو اگر ان کو ترکیب اچھی طرح آتی ہے نا، نحو اور گرامر اچھی طرح آتی ہے، تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس سے شاید یہ ہمارے عزیز طلباء سمجھ لیں گے۔ دو کلمے اللہ کو پیارے، زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ کیوں جی؟ آپ سمجھ گئے کہ مبتدا سے خبر کو مقدم کریں تو حصر پیدا ہوتا ہے نا، تو آپ ترجمے میں حصر پیدا کریں نا، پھر ترجمے میں حصر پیدا کریں، اور مبتدا خبر مل کر کلام پورا ہوتا ہے۔ تو دوبارہ ترجمہ سنیے کہ دو کلمے اللہ کو پیارے، ابھی ہے نہیں کہنا، کیونکہ ہے کہہ دیا تو جملہ پورا ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی دو کلمے اللہ کو پیارے، زبان پر ہلکے، میزان میں بہت بھاری، صرف، یہ صرف کس کا ترجمہ ہے؟ ہاں شاباش، صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جب ہمارا بھی خاتمہ ہو تو یہ کلمہ توحید ہماری زبان پر بھی جاری ہو۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید شام تک پروگرام اور نہیں ہے، ہمارے جماعت کے ماشاءاللہ بڑے نامور خطیب موجود ہیں، اور میری باتیں تو شاید کچھ حضرات سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اب آپ کے مزے کی خطابت اب آنے والی ہے۔ میں طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے صحیح بخاری پڑھی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے اساتذہ کا شکر ادا کریں، اس جامعہ کا شکر ادا کریں، ان محسنین کا جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، ان سب کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ ذوالجلال سے دعائیں کریں کہ اللہ ذوالجلال اس حدیث کی محبت میں قیامت کے دن ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، اور یہ صدقہ جاریہ محدث زمان حافظ عبداللہ صاحب روپڑی، مولانا عبد القادر صاحب روپڑی، مولانا اسماعیل صاحب روپڑی اور ان کی اولاد، اور اس وقت ہمارے دوست اور محبوب محترم حافظ عبد الغفار روپڑی، اور ہمارے شاگرد حافظ عبد الوہاب روپڑی، اللہ تعالیٰ
اس عمل کو ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔